اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا بھائی، آپ کا دوست نثار جوید۔ تو میں آج سب سے پہلے رحمان ملک جو کہ پیپل پارٹی کے سینیٹر تھے، ان کی وفات پہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور بڑا دکھ ہوا ہے واقعی۔ بہرحال پتہ نہیں وہ کسی لسٹ میں پڑ گئے ہیں یا اپنی آئی سے چلے گئے ہیں۔ بہرحال دوستو، ابھی ہم بات کریں گے آج وہی تھوڑی سی زندہ آباد اور مرد آباد سے آگے جا کے کی گپ شپ کریں گے ہم۔ میرا گپ شپ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پہ تنقید برائے تنقید یا فضول ادھر بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتا رہوں، اپنا بھی آپ کا بھی۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ باتیں تنقید تو کرتے ہیں، لیکن جن باتوں پہ تنقید کرتے ہیں ان باتوں کی اصل وجہ کیا ہے، وہ تنقید ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، وہ باتیں ہمارے ساتھ ہو کیوں رہی ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے، اس کو سٹاپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ باتیں سوچنے کے لیے میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ تو مجھے جب آپ دیکھا کریں، مجھے مشورہ دیا کریں، ٹاپک دیا کریں، اس کے اوپر گپ شپ کیا کریں گے، اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے جیسے یہاں پہ آپ پوری فلم نہیں دیکھ سکتے، پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اس باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے جانا پڑے گا یوٹیوب پہ، تو وہ آپ کو پتہ ہے، آپ جا کے وہاں پہ باقی دیکھ لیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم کس سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں، کس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ہیں پاکستانی۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں کہ پاکستان کا ترجمہ کیا ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ میرے دوستو، اس ترجمے کو اگر سب سے پہلے آپ اپنے گلے میں فٹ کریں، ہر جو پاکستانی ہے، ہر پاکستان میں پیدا ہونے والا بندہ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، وہ اپنے گلے میں یہ اس ترجمے کو فٹ کرے اور اپنے ضمیر کے اندر جھانکے اور غور کرے کہ وہ کتنا پاک ہے اور کتنا ناپاک ہو گیا ہوگا۔ اگر تو وہ پاک ہے بہت ساری چیزوں میں، انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اگر اچھائیاں بڑھ جائیں تو بندہ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بندہ انسان اچھا ہے، جبکہ وہ پرفیکٹ ہی ہوتا۔ تو جب برائیاں بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں جی اس میں برائیاں بڑھ گئی ہیں تو یہ برا آدمی ہو گیا۔ یہ ہمارا پیمانہ ہوتا ہے۔ یہی پیمانہ ادھر رکھیں کہ آپ کتنے پاک ہیں اتنے آپ پاکستانی ہیں۔ آپ جتنے ناپاک ہو چکے ہیں، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کا سب کچھ جتنا ناپاک ہو چکا ہے، اتنے ہی آپ پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں، لیکن آپ کہنا نہیں چاہ رہے، یا آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال باتیں چلتی رہیں گی۔ کچھ ٹاپکس میں نے ڈھونڈے ہیں، یہ پچھلے ہفتے کی ساری نظر ماریں کہ کیا خبریں گرم رہی ہیں۔ پچھلے خبروں میں اصل میں جو نان ایشوز ہیں ان کو ایشوز بنایا جاتا ہے، جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو کسی وہ رگ کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ نان ایشوز میں جو بہت عرصے سے جو انڈر کور تھی باتیں، یا انڈر کور کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ بھی باتیں اوپن سیکرٹ تھے، وہ بہت زیادہ ان کے اوپر دوبارہ روشنی ڈالی گئی۔ کس کی طرف سے ڈالی گئی؟ وہی حکمران ٹولہ جو کہ اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ اور ہر جگہ پہ ہر بندے کو برا اور اپنے آپ کو حاجی ثناء اللہ کہتا ہے۔ دوستو، ان لوگوں نے پچھلے دنوں میں جو نان ایشوز بنائے ہیں، وہ نان ایشوز کی لسٹ اگر دیکھیں تو وہ لسٹ اس طرح بنتی ہے جیسا کہ وہ تو بس اللہ، ایسی بات میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن انہوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ لیکن جو تقدس ان کی وہ ہے، وہ پنکی پیرنی کا اور تقدس مراد سعید کا، اور اس طرح کے عجیب و غریب ٹکوسلے نئے قانون پاس کرانے، اور وہ قانون جن کے اوپر یہ خود ساری زندگی بکواسیں کرتے رہے ہیں، جمپ کرتے رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، دلیلیں دیتے رہے ہیں۔ آج وہی قانون بنا کے لے آئے ہیں۔ کیا؟ کس کے لیے؟ یہاں پہ ایسی ایسی ہستیاں لوگوں نے نہیں چھوڑی جن کے اوپر بات کرنی، انسان تو کیا، انسانوں کے باقی مخلوقات کے لیے بھی وہ ناممکن ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ساری ادب سے وہاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا ملک ایسا ہے جہاں پہ جب بے حرمتی ان کی ہوتی ہے، ان ہستیوں کی،
تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اس کو مذہب کہا جاتا ہے. مذہبی بات کر رہا ہے جی, مذہبی بات. اچھا مذہبی بات نہیں کرنی, منع ہے مذہبی بات کرنی. جتنے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں بات کرو کہ جی وہ مذہبی گل ہے جی, مذہبی چھوڑو جی, مذہبی گل ہے. بھائی کیوں چھوڑے جی, مذہبی تو پہلے ہے. ہمارا ملک ہی مذہب کے نام پہ بنانا ہوا ہے. جب ہم پاکستان کا مطلب نکالتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. تو اس پاک ملک میں یہ ناپاک کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ ناپاک باتیں کرنے والے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس ملک کے نام کی تشریح خراب کر دی گئی ہے. اس کا ہر چیز خراب کر دیا کہ بگاڑ دیا گیا ہے ڈیلیبریٹلی. اور اس میں بگاڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں کار فرما ہوئیں, اس میں کیا کیا چیزیں اس کے اندر آئیں, وہ آپ سب کے سامنے ہے سٹوری. پر ابھی ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے بات لے کے جانی ہے زندہ باد اور مرد آباد سے آگے. جب ہم کسی کو بھی زندہ باد کہتے ہیں تو اتنا زندہ باد کہتے ہیں کہ اتنا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اور جب مرد آباد کہتے ہیں تو اتنا مرد آباد کہتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھ نہیں لگتی کہ بھی یہ میں نے کیا ہے. اب ہمارے جو ہے نا, یہ جو کیا کہتے ہیں کہ بھی اس کو انتہائی سوچ, یہ سوچ ہے اصل میں ہمارے ساتھ ہمیں یہاں پہ برباد کرنے کی. یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے, ان ڈاکوؤں کا قصور نہیں ہے جنہوں نے ہماری جیبوں سے پیسہ لوٹا ہے. یہ ہمارا قصور ہے, ہم نے اپنی جیبیں کھول کے ان کے سامنے رکھی ہیں, اوپر سے ان کو زندہ باد بھی کہا ہے. ابھی آپ یہاں پہ کوئی بات کر کے دیکھ لیں تو اگر تو آپ کہیں گے جی حکومت جو ہے نا, اس کے اندر اس حکومت میں مہنگائی ہو گئی ہے. اب بول تو آپ سچ رہے ہیں کہ مہنگائی واقعی ہو گئی ہے, حکومت خود مان رہی ہو گئی ہے. لیکن وہ جب آپ ایک فکرہ بولیں گے نا, اس ملک کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں فکرہ بولیں گا نا, مہنگائی ہو گئی ہے, تو آپ کو اٹھا کے سب سے پہلے کہا جائے گا جی آپ پٹواری ہیں. پھر آپ کو ماں بہن کی گالیاں دی جائیں گی. اب بتائیں کہ سچ بولنے پہ گالیاں بھی یہاں پڑتی ہیں, سچ بولنے پہ. اب آپ خود کہہ رہے ہو مہنگائی ہے, ہم اگر کہتے ہیں مہنگائی تو ہمیں گالیاں کیوں بھائی؟ جب تو ہم جھوٹ بولتے ہیں مہنگائی نہ ہو تو ہم کہیں جی مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں گالیاں نکالیں, تو ایک اور بات ہے. ابھی آپ کا جو سیاسی بھگوان ہے, جس کو آپ بھگوان کا درجہ دیتے ہیں, وہ بندہ روزانہ قوم کو گالیاں نکالتا ہے, قوم سے مذاق کرتا ہے, اور دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں پاکستان میں ہوتی ترقی. باقی ساری دنیا ایک سائڈ پہ, دنیا کا ایک واحد اکیلا شخص ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ جاتا ہے اس کے پیروکارز. وہ پیروکارز جو بھی ہو کہہ دے, جو بھی ہو جائے, وہ ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتے ہیں. میرے دوستو, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ زندگی گزارنے کا نہیں ہے. یہ اپنے ملک سے مخلص پن نہیں ہے کہ آپ کا ملک تباہ ہو اور آپ اٹھ کے ایک جو بندہ تباہ کرے اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں, اس کے اوپر آپ وہ ڈبیٹیں کرتے رہیں. لیکن اس ساری باتوں کو میں ادھر روک کے ایک چیلنج ضرور کروں گا. وہ میرا چیلنج ہے, وہ کاغذ پہ لکھ لو, وہ جب مرضی اس کا جواب دے دو. جتنے بھی عمران خان کے پیروکار ہیں اور عمران خان سمیت, لمبی بات بھی کر سکتا ہوں, پچھلے بڑا پرانا بھی حوالہ دے سکتا ہوں, لیکن یہ پچھلے 3 سال 3.5 سال کہہ لے, 3 سال کہہ لے, جب سے یہ عمران خان کو حکومت ملی ہے, لے جی عمران خان کی کوئی ایک پریس ریلیز, کوئی ایک تقریر, کوئی ایک اس کی وہ کیا کہتے ہیں, کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ وہ اس نے میڈیا کا سامنا کیا ہے, اگر تو کہیں اس نے نون لیگ اور شریف فیملی کا نام لیے بغیر کوئی اگر آج تک کوئی سپیچ کی ہو, کوئی پریس کانفرنس کی ہو, کوئی بھی کچھ کیا ہو, مجھے ایک ٹکڑا نکال کے دکھا دیں, میں مان جاؤں گا کہ جی ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں میں غلط ہوں. اچھا, اسی طرح اس کے جو پیروکار ہیں, اس کے جو پجاری ہیں, وہ کسی ڈبیٹ میں نون لیگ کا نام لیے بغیر ڈبیٹ کر دے, مجھے پکڑ لیں, مجھے لا کے دکھا دے, میں بھی مانوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ان میں تھوڑی بہت وہ غیرت باقی ہے. غیرت ان کے اندر ہے ہی نہیں بالکل. تو میرے دوستو, یہ تو بات ایک ضمنی بات کی تھی, ایک چیلنج ہے, اور واقعی ہمارا چیلنج ہے.
میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لوں گا جناب، اگر مجھے بھی دکھا لو گے تو۔ پھر دوستوں اب ہم ذرا تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں کہ بھی انہوں نے ایک قانون پاس کروانے کی کوشش کی۔ وہ آپ نے دیکھا قانون کیا پاس کروا رہے ہیں جی، کہ جی جیسے وہ ہوتا ہے نا جنگل کا قانون، کہ ایک بندے نے بات کی ہے میرے خلاف تو میں اس کو جا کے اٹھاؤں، اس کا نہ کوئی پرچہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات، اس کو میں اٹھا کے لے جاؤں، اٹھا کے جا کے اس کے ساتھ میں جو میرا دل چاہے میں کروں، جس شہر میں جس پولیس اسٹیشن میں جس جیل میں چاہوں اس کو وہاں پہ رکھوں، اور اس کی سنوائی اس کا سننے والا کوئی نہ ہو، کوئی عدالت اس کے اندر نہ آئے، کوئی بندہ سٹے نہیں لے سکتا، کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، وہ ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے بندہ۔ مطلب کہ بندے نے کوئی ان کی شان میں گزاری کی ہے تو وہ اس کو ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے جائیں، سارے قوانین کے ملکی غیر ملکی قوانین سے ہٹا دیا جائے، اس کو میڈیا سے دور کر دیا جائے، اور ان کے من پسند جیلیں، ان کے من پسند ملازم، ان کے من پسند جو بندے ہیں ان کے حوالے وہ بندہ کر دیا جائے، اور اس کی جو بات کرے میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو بھی پکڑ کے اندر کر دیا جائے۔ یہ ہے قانون کا ترجمہ، یہ قانون بنانے کب پڑتے ہیں؟ اب بات اس کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ قانون یہ قوانین بنانے کب پڑتے ہیں؟ جب بندہ گلٹی ہو خود، جب بندے کے اوپر سچی تہمتیں لگے، بندہ جھوٹی تہمتیں لگا رہا ہے اس کے پاس سچی لگے، جب بندے کے جو عمل ہیں، بندے کے عمل ہیں ان کے اپنے جو اس کی باتیں ہیں باتوں سے عمل اس کے بالکل مختلف ہوں، زبان جب بندے کی بہت گندی ہو، اس کی زبان سے کوئی بھی بچتا نہ ہو، اس کی زبان سے ادارے، عوام، دوسرے ملک، بڑی معتبر ہستیاں جس کی زبان سے نہ بچتی ہوں، اس بندے کو پھر جا کے اینڈ آف دا ڈے جب کچھ بھی نہیں پلے ہوتا تو پھر ایسے قوانین پاس کروانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ ایسے قوانین بناتے بناتے یہ بڈھے ہو گئے ہیں اور ہم بھی بڈھے ہو گئے ہیں، نہ بنا سکے ہیں نہ لاگو کر سکے۔ بنائے کئی دفعے ہیں انہوں نے، کئی دفعہ بنایا، لوگوں کو قلعوں میں پھینکا ہے، لوگوں کو کوڑے مارے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے یہ بات پہلے سمجھ لیں، عمران خان کی بات نہیں ہے، وہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حکومت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کو صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کھلونا بنا کے بٹھایا ہوا ہے تاکہ لوگ جب گالی نکالنا چاہیں تو اس کی طرف منہ کر کے گالی نکال لیں، ہماری طرف منہ نہ کریں۔ نہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ چھپیں، آپ چھپ کے کام ڈالیں، آپ جو دل چاہتا ہے آپ کریں، لیکن بے شک منہ اس کی طرف ہوگا، گالی جائے گی آپ کو، عملی طور پہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ ان گالیوں سے نہیں چھپ سکتے، ان گالیوں نے آپ کا پیچھا کرنا ہے، اور اس طرح یہاں تک پیچھا نہیں کرنا، ڈے آف جسٹس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سارے لوگ حاضر ہوں گے وہاں بھی آپ کے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے، یقین کریں ہمارے ہاتھ ہوں گے، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے، اور ڈے آف جسٹس بھی ہوں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوئے ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں تو ایک تو یہ قوانین کی بات ہو گئی، اب اس سے آگے چلیں، اس سے آگے انہوں نے یہ قوانین پاس کرانے کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے سب سے بڑا جو بھی کام کر رہے ہیں یہ رشیا کا دورہ، اس کے جو دورے پڑ رہے ہیں نا مرگی کے دورے، اس سے مرگی کے دورے اچھے ہیں، اس سے بہتر ہے اس کو مرگی کے دورے پڑ دیں، کوئی ایسا اس کو لقوہ مار جائے، اس کو میں گجنی کہتا ہوں، گجنی۔ وہ گجنی کیوں کہتا ہوں؟ وہ ایک میں نے انڈیا کی فلم دیکھی تھی، عامر خان ہوتا ہے اس میں، تو اس کا فلم کا نام میرے خیال میں گجنی ہے۔ اس کی جو ہوتی ہے نا وہ یادداشت چلی جاتی ہے، جب کبھی یادداشت آتی ہے کبھی جاتی ہے، یہ وہ بندہ ہے، یہ گجنی ہے جو کنٹینروں کی یادداشت اس کی چلی گئی ہے، جو کچھ یہ کہتا تھا اس کے الٹ کرتا ہے، اس کو یہ جو حرکت کرتا ہے اس کی پرانی ریکارڈنگ نکال لیتے ہیں، اس کے لیے کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی کورٹ کچہری کی ضرورت نہیں ہے، بھجن اس کے لیے صرف اس کی پرانی تقریر ہی کافی ہوتی ہے۔
اس کی تقدیر وہیں پہ وہ مر جاتی ہے جہاں پہ اس کی تقریر پرانی نکل آتی ہے. یہ اپنی تقریروں کا ڈنگا ہوا ہے اور ڈنگا جاتا رہے گا. یہ جو اس نے منہ سے بکواسیں نکالی ہوئی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک ایک کر کے پوری کریں. دیکھو ساری باتیں پوری ہو گئی تھی، اینڈ پہ جا کے کیا ہوا ہے، ایک دم وہ جو چھپی چھپائی باتیں سی وہ اس کے دماغ، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا نا اللہ تعالیٰ کی ذات نیچے نہیں آنا پڑتا، اس کو وہیں سے بیٹھی مت مار دیتی ہے بندے کی. اس کی مت مر گئی. اس نے وہ چھپا ہوا وہ پنکی پیرنی والا کام ہے، یہ اس کے والا کام، یہ مراد سعید منڈا لئی پھر نال یہ والے کام تھے چھپے ہوئے. اس نے جب ان کو اجاگر کیا کہ باہر نکلو جی آپ بھی میرے ذلیل کراؤ، پھر وہ مت مرنے کے بعد اس کے جو عملی کام ہے باقی وہ دیکھیں جیسے قانون پاس کرانا ہے جی. اچھا اس نے جی کیا جی میں نے رشیا جانا ہے بھائی جی تسی پہلے چائنا بھی گئے سی کی کر کے آئے جی تسی چائنا دے بیٹھ کے جو کچھ سانوں کیا سی جھوٹ نکلیا جناب ان دا پہلے حساب دیو. اے جڑے پیسے ساڈے پیسے تسی خرچ کر کے سانوں مہنگائی کری جا رہے ہیں نا، ساڈے پیسے دورے تھوکی جا رہے ہیں، دورے پین اللہ کر کے یہ جو آپ دورے ہمارے پیسوں کے اوپر ڈال رہے ہیں نا، اس کا ہمیں ملکی طور پہ ہماری ریپوٹیشن میں بہت نقصان بھی پہنچ رہا ہے. ابھی آپ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی رشیا یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ ہم حل کریں گے، یوں آپ کی اوقات کیا ہے؟ اسلام آباد کے باہر تو آپ کی حکومت ہی نہیں ہے. اسلام آباد بھی گلی وہ بنی گالا کے اندر آپ کی حکومت ہے. اس کے علاوہ آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ پہ تو آپ لوگوں کی حکومت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ میٹنگوں میں جاتے ہیں، دوسری تیسری چیزوں میں، وہ میٹنگیں آپ کی ہوتی نہیں ہیں. آپ کا تو وہ ہیلی کاپٹر ایک دیا ہوا ہے، ایک پنکی دی ہوئی ہے، 2-4 کتے دیے ہیں میں آپ کو، ایک وہ بنی گالا دیا ہوا ہے، تو آپ کو ایک ڈیکوریشن پیس بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کیا ہیں بھائی؟ آپ یوکرین کی باتیں کر رہے ہیں، اور یوکرین کا مسئلہ پتہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جس کو جب سے وہ بندہ حکومت میں آیا ہے، وہ امریکہ کا صدر، آپ کی حسرت ہے کہ آپ کو وہ فون نہیں کر لے. وہ جو بندہ آپ کو فون نہیں کر رہا، آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ اس سے مل کے مسئلہ حل کروائیں گے؟ کیسے کروائیں گے جی؟ آپ سمجھائیں مجھے. جب ایک بندہ آپ کا فون سننے کا رابطدار نہیں ہے تو آپ اس سے مل کے مسئلہ حل کریں گے؟ جب اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ حل کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس کے ساتھ آپ ایک مسئلہ حل کرنے گئے تھے جو آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، جو ہم نے کشمیر واپس دے دیا ہوا ہے اس کو، انڈیا کو. اس پہ آپ نے کہا تھا کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں نا، میں چھوڑوں گا نہیں. اب مجھے مودی بھی چنگا نہیں ملا نا، اچھا نہیں ملا. آپ نے کہا جی ہم جو 2 میں کھڑے ہو جائیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا، میں یہ کروں گا. وہ آپ کی تقریر جس کا حوالہ دیتے ہیں UN میں جا کے آپ نے تقریر کی، اس کو کہاں ہم لے لیں یار؟ وہ تقریروں کو ہم کہاں سر میں مارے؟ اور عملی طور پہ کشمیر آپ نے جا کے دے دیا. تقریریں کر کے نہ دکھاؤ، تقریریں کر کر کے یہاں پہنچے ہو. آپ کو پہنچے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ وہ 12 لائنیں لگاتے ہیں صبح اٹھ کے، اور اس لائنوں کے چکر میں آپ کی رات پڑ جاتی ہے. خان صاحب میری بات سنیں، میں نے آپ کو 1 دن پہلے بھی کہا تھا، نشئی کی کوئی بھی چیز کم ہو جاتی ہے تو وہ اس کا جو آخری ایکشن ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے بازوؤں کو دانت کاٹتا ہے. وہ اپنے وہ جہاں بھی اپنا گوشت منہ میں آئے وہ کاٹتا ہے. خان صاحب آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، دندیاں کاٹ رہے ہیں بہت زور زور سے، غور کریں. اگر نہ کاٹ رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے خان صاحب، آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. آپ نے ہمارا کیا تھا، آپ کا اپنا ہو گیا ہے. ابھی آپ جو مرضی کر لیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ سے سنبھلا نہیں جائے گا. آپ کا وہ فیض بھی آپ سے چھن گیا ہے. وہ بار بار فیض آپ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں آنے دیں گے خان صاحب، نہیں آنے دیں گے. اگر اب فیض آئے گا تو پھر فیض کے بھی